السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 21، بہت پیاری حدیث ہے اور آج کل جو چل رہا ہے اسی پر ہے حدیث۔ یہ سماعت فرمائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول خدا آقا انعامدار دو جہاں کے مالک اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من بذاح جفا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا، جس نے بد زبانی کی اس نے ظلم کیا۔ بے شک دیکھیے، آج کی حدیث کی تفسیر یہ ہے کہ جو ہے سو بد زبانی بالکل ظلم ہے، ظلم سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں آپ پہلے تو اپنے ادب و اخلاق کھو دیتے ہیں، سیکنڈ چیز جو ہے بڑے چھوٹوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ بد زبانی، بد کلامی، یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل ہم کو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے۔ آج کل تو چل گیا ہے کہ بڑے نہ چھوٹے کسی کو نہیں سمجھ رہے اور سیدھے سیدھے بد کلامی پہ اور بد زبانی پہ اتر جا رہے ہیں۔ نہ ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں، نہ بھائی بہن، بڑے بھائی بڑے بہن کی عزت کر رہے ہیں، نہ اپنے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، بس اپنے آپ کو ہی بہت سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ بالکل سراسر غلط ہے، سراسر ظلم ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنی زبان، اپنی کلام بہتر رکھیے، کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو ہم کو عزت بھی دلاتی ہے اور ذلت بھی دلاتی ہے۔ خاص طور پر ہم سے جو بڑے ہیں ان سے بالکل یعنی کہ تہذیبانہ انداز میں بالکل سر جھکا کر ادب اخلاق سے کلام کریے، اس میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور چھوٹوں کے ساتھ بالکل شیرین زبان استعمال کریے اور شفقت سے بات کریے، اس سے بھی بہت عزت بڑھے گی۔ تو بد کلامی کہیں بھی کریے، کسی کا بھی دل دکھائیے، اس سے ظلم ہوگا، اس سے دعا نہیں بد دعا ہی لگے گی، گناہ میں اضافہ ہوگا۔ تو زبان کو ہمیشہ شیرین رکھیے، بد کلامی سے بچیے اور جہاں تک ہو سکے بالکل کام کی بات کریے، بالکل اچھے انداز میں بات کریے، اس سے آپ کی بھی عزت ہے، آپ کے معاشرے کی بھی عزت ہے، ہر چیز کی عزت ہے۔ اور چھوٹی سی حدیث تھی، اس کی تفسیر میں نہ جاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بس جہاں تک ہو سکے ہماری زبان کو حضور نے بھی فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت خاموشی ہے۔ جہاں بھی منہ کھولیں صرف کام کی بات کے لیے منہ کھولیں، بڑبڑاپن اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ ہم ہی ہوشیار ہیں، ہم ہی بول سکتے ہیں، یہ سراسر بیوقوفی ہے، سراسر غلط سوچ ہے۔ تو اس میں پرہیز کیجیے، جہاں تک ہو سکے خاموش بیٹھیے، کیونکہ آپ کے ہر الفاظ، ایک ایک الفاظ کو فرشتہ نوٹ کر رہا ہے۔ تو آپ فرشتوں کو زیادہ کام میں مت لگائیے اور جو ہے سو اپنی بد کلامی، اپنی بالکل بڑے پن کو کم کریے اور جہاں تک ہو سکے کام کی بات کریے۔ اور دوسری بات، یہ اہم بات کہ میرے کو ابھی میں نماز سے آیا، آپ سب کو جمعہ مبارک، کہ میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے سو جمعے کی نماز میں جہاں تک ہو سکے دیکھیے، جب عربی خطبہ چالو ہو جاتا ہے، جب امام صاحب، خطیب صاحب جو ہے سو عربی خطبے کے لیے ممبر پر ٹھہر جاتے ہیں، تو آپ کو جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائیے، کیونکہ عربی خطبے کی یہ اہمیت ہے کہ آپ کھڑے رہ کے سننا ناواجب ہے، نہیں سن سکتے آپ۔ جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیے اور بالکل ہر الفاظ کو غور سے سنیے، اس میں آپ کو نیکی بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ دوران خطبہ آپ کو درود پڑھنے کا بھی احکام نہیں ہے۔ دوران خطبہ آپ کو بات چیت تو دور کی بات، درود پڑھنے کا احکام نہیں ہے۔ تو خطبے کی یہ فضیلت ہے۔
تو جب جمعے کا خطبہ ہو تو آپ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، پھلانگ مار کر سامنے کی طرف جگہ پکڑنے کی کوشش مت کریے، ایسا کرنے میں گناہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھا میں کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو کئی لوگ اپنا جو ہے دستی ہو یا کوئی کپڑا ہو مشجرہ ہو سامنے ڈال کر نماز پڑھتے، اس میں نماز میں کراہیت آتی، اس سے منع کیا گیا ہے، تو اس کا بھی پرہیز کیجیے، کیونکہ دستی ایسا ہے آپ منہ پوچھ رہے ہیں، ہاتھ پوچھ لے رہے ہیں، وضو کے بعد منہ ہاتھ پوچھنا وہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے، اگر وضو ہی ٹوٹ جائے تو نماز کہاں سے ہوتی۔ جو میں ابھی غور کرا دیکھا کہ جو ہے سو یہ چیزوں کا لوگ پرہیز نہیں کرتے، آئے اپنا 2 رکعت نماز پڑھ لیے چلے گئے، یہ سراسر غلط ہے بھائی۔ سنت موقعہ بھی ہے، جس کی پوچھ ہے تو سنتوں کا ادا کریے، جمعے کا دن ہے، اسے خوب گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیے، اور جو ہے سو ان چیزوں کا خیال رکھیے، نمازوں کا خیال رکھیے، 5 وقتہ نماز پڑھیے، اور ہوش سے کام لیجیے، جوش سے نہیں، کیونکہ سب سے بڑا تیر، سب سے بڑا ہتھیار صبر ہے۔ جہاں پر صبر ہوتا ہے وہاں پر اللہ خود اپنے پہ ذمہ داری لے لیتا ہے، اور اللہ خود اس کا برابر حساب لینے والا ہے۔ جو بھی چل رہا ہے آج کے دور میں، بس اللہ اس کا حساب لے گا۔ بس آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ ہوش سے کام لیجیے، جوش سے نہیں، جہاں تک ہو سکے بھائی چارگی، امن و شانتی سے کام لیجیے، اپنے آپ کو سیف رکھیے، صحت مند رہیے، 5 وقتہ نماز پڑھیے، تلاوت قرآن کریے، نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کیجیے، جس میں ہر دو کا فائدہ ہے۔ بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازوں کا بار بار خیال رکھیے، اور جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیجیے، جس میں آپ کا ہمارا سب کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے، ہم سب کو ہدایت دے اللہ، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔